الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في آياته: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعلمون الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھایا کرتے تھے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو استخارے کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ استخارہ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ استخارے کا ثبوت بخاری اور مسلم سے منقول ہے اور روایات بھی موجود ہیں۔ استخارے کی انتہائی شارٹ کٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں خیر اور بھلائی طلب کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے۔ یہ ہے ڈیفینیشن استخارے کی۔ ہر جائز امور میں، اس کے بعد ناجائز اور غیر شرعی اور حرام جتنے امور ہیں ان کے اندر استخارہ کرنا یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اب بعض امور جن کو اللہ تبارک تعالیٰ اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہوا، جس طرح فرائض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ امور متعین ہیں، ان کے بارے میں استخارہ نہیں کرنا۔ جو مباح امور ہے جس طرح تجارت ہے، کاروبار ہے، خوشی غمی کے جو موقع جس طرح شادی بیاہ ہے اور اسی طرح کاروباری زندگی ہے، ملازمت ہے، یہ جتنی امور ہیں ان امور کے اندر اللہ سے یعنی استخارہ کرنا، یعنی اللہ سے خیر کا طالب ہونا، اللہ سے خیر کا طلبگار ہونا، یہ ہے استخارہ۔ اب استخارے کے بارے میں بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار روایات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استخارہ چھوڑ دینا بدبختی اور بد نصیبی ہے، اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوگا، کبھی نامراد نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ اب استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ 2 نفل صلاۃ نفل کی نیت سے آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد استخارہ کی ایک لمبی دعا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر وہ دعا انشاءاللہ وائٹ بورڈ پر لکھ کر آپ کو بتائی جائے گی پڑھ کر۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد استخارہ کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے، اپنی زبان میں۔ جو استخارہ کی دعا ہے وہ تمام جامع جتنی دعائیں ان کا مجموع ہے، اور اس کے بعد اپنی زبان سے بھی مانگے، ٹھیک ہے، دل سے مانگے، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے مانگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت استخارہ کی بتائی اس پر یقین ہو اور اس کے مطابق ہم مانگیں۔ اور دوسری بات، استخارہ ٹھیکے کے طور پر کسی کو کہنا، بزرگ کو، والد کو، پیر کو، مرشد کو، مولوی صاحب کہ آپ استخارہ کر دیں، استخارہ ٹھیکے پہ نہیں ہوتا۔ استخارہ ہر وہ آدمی، وہ عورتیں، وہ بچے، یعنی جو بھی جس کو بھی جو شرعی کام یعنی پیش ہے اس کے مطابق وہ استخارہ خود کرے، کسی سے نہ کرے، کیونکہ کام اس کا ہے جس ہدایت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ وہ کرے گا، کوئی اور نہیں کرے گا۔ اب استخارہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن تک کرے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے نازل ہوں گے۔ اب استخارہ، اب یہ دیکھیں استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے خیر طلب کرنا۔ تو یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم خود کریں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کی ویڈیو کے اندر یہی مقصود تھا کہ استخارہ کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ استخارے کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں ہے سوائے یعنی صبح جو طلوع آفتاب کا وقت ہے، زوال کا وقت ہے اور غروب آفتاب، ان 3 اوقات کو چھوڑ کر کسی وقت بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔